السلام علیکم. میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ جو ککڑ صاحب اب پرائم منسٹر بنے ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو پنڈی نے منتخب کیا اور آصف زرداری اور نواز شریف کی حمایت سے منتخب کیا. یہ جو نئے لاڈلے ہیں پنڈی کے، انہیں نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی حمایت سے منتخب کیا گیا. اور آتے ہی پہلا کام کیا کیا ہے ان نئے لاڈلوں نے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ انہوں نے پیٹرول کی قیمت 290 روپے لیٹر کر دی. یعنی کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کی کمائی کا 30% آپ کی جیب سے نکل چکا ہوتا ہے. ذرا سوچیں اس بات پہ کہ آپ صبح نکلے گھر سے، آپ نے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوایا جو شاید آپ کے دفتر جانے اور واپس آنے کچھ سودا صرف لینے میں ختم ہو جائے. اپنی موٹر سائیکل میں 1 لیٹر ڈلوایا آپ نے، وہ 30% آپ کی کمائی کا اس دن کی وہ خرچ ہو گیا. تو کیا بچا آپ کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم، خوراک، گھر کا کرایہ، صحت، یہ دوسری ضروریات ہیں زندگی کی، ان کو پورا نہیں کر سکتے آپ اور میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پنڈی کے نئے لاڈلے جنرل عاصم منیر کے پسندیدہ جو ہمارے سروں پر ڈالے گئے ہیں، افسوس کی بات یہ کہ اطلاعات یہ ہیں کہ جب منسٹری آف فائنانس نے سمری رکھی ان کے سامنے جس میں لیوی 55 روپے تھی، تو ان نئے لاڈلوں نے کہا کہ 60 کیوں نہیں کر دیتے اس کو. اندازہ لگائیں آپ کتنی بے حیثی ہے یہ کیک کھانے والے لوگ، عوام کا خون نچوڑ کے جو کیک کھا رہے ہیں. ان صاحب نے کہا کہ 55 کی جگہ 60 کر دیں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن اور یہ دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو پلاٹ خرید رہے ہیں کروڑوں کے، ان پہ 5% ٹیکس لگا دیں، غریب کے اوپر 5 روپے پر لیٹر بڑھانے کے بجائے. مگر یہ نہیں کریں گے ایسا، کیونکہ پنڈی نے انہیں بھیجا ہے عوام کا خون نچوڑنے کے لیے، عوام کا خون چوسنے کے لیے. یہ ویمپائرز ہیں جنہیں پنڈی نے ہمارے سر پر بھیجا ہے، اور جو پچھلے لاڈلے ان کی حمایت سے ہی آئے ہیں. میں آپ سے مسلسل یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ظالم جمہوریت نہیں چل سکتی. اب آپ دیکھیں فیصل آباد میں جو چرچ کو آگ لگائی ہے، برباد کیا، یہ کیا اسلامی رویہ ہے؟ اور یہ ریاست دیکھتی رہی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں. غریب جو ہے اس پہ کرپشن کا بوجھ ڈال کے، قرضوں کا بوجھ ڈال کے اسے مار دیا ہے. جو امیر ہے وہ کرپشن کیے جا رہا ہے اور ہے بھی مسلمان. میں آپ سے پھر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ظالم جمہوریہ نہیں چل سکتی. اس کے لیے آپ کو اور مجھے سب کو نکلنا ہوگا. اور بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نکل کے اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس شہر میں آپ ہیں اسی میں کریں احتجاج اس نظام کے خلاف، اور خاموش احتجاج کریں. بینر لے جائیں، پلے کارڈ لے جائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں. دنیا بھر میں اطلاع جائے کہ پاکستانی عوام اب اس نظام سے تنگ ہے، اسے نہیں چاہتے، اور یہ پنڈی نے قبضہ کیا ہوا ملک پہ، اسے چھڑانا ہے. اب میں نے اس دن ٹویٹر پہ پوسٹ لگائی کہ جو کاکول میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی اس میں سویلین ایک بھی نہیں تھا سوائے قائد اعظم کے. وہ بھی اگر زندہ ہوتے تو نہ ہوتے وہاں. تو کسی نے لکھا کہ بھائی، اور میں نے یہ کہا کہ ان افسروں کو، فوجی افسروں کو تو یوم آزادی کاکول میں منانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کی تو آزادی کی تحریک میں کوئی حصہ نہیں تھا ان کا، بلکہ یہ تو تاج برطانیہ کے ملازم تھے فوجی افسران، اور آزادی سلب کی بھی تھی ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں. تو یہ کس طرح آزادی کی تقریب کر سکتے ہیں؟ اور کر ہی رہے تو کسی سویلین کو بلائیں جنہوں نے آزادی حاصل کی.
تو اس پر کسی نے کہا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو میں نے ایوب خان کا پروفائل لگایا پھر، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ 1926 میں تاج برطانیہ کی نوکری میں گئے اور تاج برطانیہ کی فوج کا حصہ بن کے آزادی سلب کرنے والوں میں شامل تھے، اور انہوں نے ہی پھر مارشل لا لگایا اس ملک پہ، اور جو آج تک چل رہا ہے 75 سال میں۔ اور ان کے جو مارشل لا نہیں ہوتا تو ان کے لاڈلے ہوتے ہیں، بھٹو بھی ان کا لاڈلا تھا، نواز شریف بھی ان کا لاڈلا تھا، عمران خان بھی ان کا لاڈلا تھا، یہ سارے لاڈلے ہمیں دیتے رہے سویلین دور میں۔ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے کوئی نہیں آیا حکومت میں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مائنس آل کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے بچوں کا روشن مستقبل چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی دنیا میں عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام سربلند ہو، پاکستان میں ترقی اور خوشحالی اور استحکام آئے، پاکستان میں یہ جو قومیتیں کہتی ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے یہ ختم ہو، اور ایک پاکستانیت کا پروان چڑھے، تو آپ کو مائنس آل کرنا پڑے گا۔ فوج کو سیاست سے مائنس کرنا پڑے گا، یہ بار ایسوسی ایشن کے جو پیراشوٹ جج ہیں ان کو مائنس کرنا پڑے گا، 400 خاندان آپ کو مائنس کرنے پڑیں گے، اور بڑے کاروباری جو سارا بجٹ کھا جاتے ہیں انہیں آپ کو مائنس کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پرامن سیاسی تحریک ہوگی۔ ہر پارٹی، سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے، اور اس ملک کو براؤن صاحب سے آزاد کر کے عوامی جمہوریہ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس پر غور کریں گے اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ شکریہ۔